مشرکین کی گمراہی کا ایک اور سبب کیا تھا کہ وہ حشر نشر کا انکار کرتے تھے، قیامت کا انکار کرتے تھے۔ سمجھایا گیا کہ زمین وغیرہ کے احیاء پر قیاس کرو، دیکھو ایک بنجر اور مردہ زمین ہے، اللہ رب العزت بارش کے ذریعے اس کو دوبارہ زندہ کرتے ہیں، اس پر گھاس وغیرہ اگاتے ہیں، تو جو اللہ یہ کر سکتا ہے کیا تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ دوسرے نمبر پہ ان امور کی خبر دینے میں اہل کتاب کی موافقت ہے، یعنی اہل کتاب جو یہود اور عیسائی ہیں وہ بھی حشر نشر کو مانتے ہیں۔ قرآن مجید نے کوئی نئی بات تو اس معاملے میں نہیں کی۔ گمراہی کا ایک اور سبب تھا استبعاد رسالت، کہ وہ رسالت کو بعید سمجھتے تھے۔ جواب دیا گیا انبیاء سابقین بھی ہو چکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئے نبی تو نہیں ہے، ما کنت بدعا من الرسل، میں نیا نبی تو نہیں ہوں، آپ سے پہلے بھی کافی نبی گزر چکے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی نبی بھیجے سب مرد تھے، انسان تھے، بشر تھے۔ کافر کہتے ہیں لست مرسلا، کہ آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں۔ قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ دوسرے نمبر پہ ان کی استبعاد کو یہ کہہ کر رد کرنا کہ یہاں پر رسالت سے مراد فقط وحی ہے، یعنی رسالت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں میں سے کسی بندے کی طرف وحی کر دے، اور اللہ رب العزت کا اپنے بندوں میں سے کسی بندے کی طرف وحی کر دینا یہ کوئی بعید بات تو نہیں ہے، محال بات تو نہیں ہے۔ مثال کے طور پر وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، یعنی اللہ جس سے بھی کلام کرتا ہے اس کے تین طریقے ہیں، اس کو اللہ رب العزت نبی بناتا ہے۔ تیسرا طریقہ کہ اللہ رب العزت نے وہ معجزات ظاہر کیے ہیں یعنی مشرکین کا ایک شبہ یہ تھا نا کہ ہم جو مطالبات کہتے ہیں وہ کیوں نہیں پورے ہوتے، ہم جو معجزات طلب کرتے ہیں وہ کیوں نہیں ظاہر ہوتے، یا فرشتہ پیغمبر کیوں نہیں ہے، یا ہر کسی پر وحی کیوں نہیں نازل ہوتی۔ تو فرمایا ایسا نہ کرنا ایک ایسی کلی مصلحت کی بنا پر ہے جس کی ادراک سے ان لوگوں کا علم و فہم قاصر ہے، یعنی یہ بتایا گیا کہ تمہارے جو منہ مانگے معجزات تمہیں نہیں ملتے، اس میں بھی بھلائی ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت کی طرف سے حکمت ہے۔ تو یہ تھے مشرکین کے گمراہی کے اسباب اور ان کا جواب جو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے ہیں۔ آگے یہود کون تھے؟ فرمایا تورات پر ایمان رکھتے تھے، اور ان کی گمراہی کے اسباب میں فرمایا کہ احکام تورات میں عام تعریف لفظی یا معنوی تھی، یعنی یہودیوں کی گمراہی کے اسباب میں سب سے پہلا سبب شاہ سے فرماتے ہیں تورات کے احکام میں تحریف کرنا، دوسرے نمبر پہ بعض آیات کو چھپانا، اور افطرا پردازی۔ کیا مطلب افطرا کا؟ یعنی جو احکام اس میں نہ تھے، تورات میں نہ تھے، اس میں ملا دینا، نیز ان احکام کی پابندی اور اجراء میں تساہل، یعنی تورات میں جو ان کو حکم دیے گئے ان کے جاری کرنے میں، ان کی پابندی میں یہودی مساہلت کا شکار تھے۔ آگے تعصب مذہبی میں شدت، یعنی اپنے مذہب میں اتنے متعصب تھے، اس تعصب کی وجہ سے وہ گمراہ ہو چکے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا نبی نہیں مانتے تھے۔ ایک اور سبب ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں تعمل، بے ادبی اور طعنہ زنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ خدا تعالیٰ کی شان میں، اور ان کا بخل و حرص میں مبتلا ہونا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ہے یہودیوں کے گمراہی کے اسباب۔ یہودی تحریف لفظی توریت کے ترجمہ وغیرہ میں کیا کرتے تھے، نہ کہ اصل توریت میں۔ یہاں سے تحریف کی دو قسمیں شاہ سے بیان کر رہے ہیں، اور ان دو قسموں میں سے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہودی کس قسم کی تعریف کرتے تھے۔ تو یاد رکھیے تعریف کی دو قسمیں، تعریف لفظی، تعریف معنوی۔ میں ان کی تعریف پہلے بھی ایک لیکچر کے اندر بتلا چکا ہوں۔ تعریف لفظی یعنی آسمانی کتاب میں جو نازل شدہ الفاظ ہیں ان لفظوں کو ہی تبدیل کر دینا، یہ تعریف لفظی ہے۔ اور تعریف معنوی یہ ہے الہامی کتابوں میں جو الفاظ ہیں، الفاظ تو وہی باقی رکھے جائیں، ہاں ان الفاظ کا جو معنی اور مقصد ہے اس کو تبدیل کر دینا، یہ تعریف معنوی ہے۔ یاد رکھیے شاہ صاحب فرماتے ہیں یہودی تورات کے الفاظ میں تعریف نہیں کرتے تھے۔ اگر امتحان میں پوچھا جائے شاہ صاحب کے نزدیک یہودی تعریف لفظی کرتے تھے یا معنوی، یا تورات کے الفاظ میں تعریف کرتے تھے یا ترجمے میں، تو جواب ہوگا ترجمے میں کرتے تھے۔